کہ جب تک دین اسلام غالب نہیں آئے گا، اس کا غلبہ نہیں ہوگا، حکومت اس کی نہیں ہوگی، اقتدار اس کا نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ جانیں محفوظ ہیں نہ ان کے مال محفوظ ہیں۔ جان و مال کی حفاظت اسلام میں ہے، اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ کام تھا جس کے بارے میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے 5 وقت نماز پڑھ لینے کا، ہم سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا، ذکر کی محفلیں ہوں، میلاد کی محفلیں ہوں، اور اسی طرح قرآن پاک کی محفلیں ہوں، یہی دین ہے۔ کبھی کبھی صدقہ خیرات کر دیا، دیگیں پکا کے وہ بانٹ دی جائیں، یہی دین ہے۔ یہ دین تو اس وقت بھی تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے۔ بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے قبیلہ قریش نے یہ سارے کام اپنے درمیان تقسیم کیے ہوئے تھے۔ بنو ہاشم کے ذمہ یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کے اندر آنے والے حاجیوں کا، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کے رہائش کا بندوبست کریں گے، ان کے لیے قربانیاں کریں گے۔ بنی عبد مناف کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے بھی مناسک حج ہیں وہ اس کی کریں گے۔ بنی عبدالدار کے ذمہ ہوتا تھا خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہے، جو بھی عبادت کے لیے آئے تو ان کے لیے وہ کھولتے تھے۔ خانہ کعبہ میں لوگ آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، خانہ کعبہ میں لوگ طواف بھی کرتے تھے، وہاں قربانی کے جانور بھی ذبح کیے جاتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے۔ پھر وہ کیا بات تھی، وہ کون سا دین تھا، وہ کون سی وہ چیز تھی جس کے لیے اللہ کے نبی کو نبی بنایا، جس کے لیے آپ نے مکہ کے اندر آزمائشیں برداشت کی، جس کے لیے آپ نے مکہ المکرمہ کے اندر صحبتیں برداشت کی، لوگوں کے آپ نے سارے وہ باتیں سنی۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ وہ دین کون سا تھا؟ دین تو پہلے بھی تھا وہاں پر۔ کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو غالب دین تھا، جن کی حکومت تھی، وہ تھی پاپائیت۔ پاپائیت کیا ہوتا ہے؟ پاپائیت کے بارے میں کہتے ہیں عیسائیوں کی حکومت، اور وہاں پر ان کے ہاں کسی نے بھی کوئی حکومت قائم کرنا ہوتی، کوئی اقتدار، کوئی ریاست بناتے تھے، وہاں پر 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک ہوتے تھے ان کے پوپ اور پادری، جو گرجا گھر کے اندر لوگوں کو بلاتے تھے، وہاں پر وہ اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ان سارے پادریوں کو جمع کر کے ایک ان کا سب سے بڑا پوپ، جسے پاپائے روم کہتے تھے، وہ ہوتا تھا، اور اس کے ذمہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو وہ دین سکھائے۔ عیسائیت جو بھی ان کے پاس تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنا کے، ان کی تشبیہات بنا کے، ان کی تصاویر بنا کے ان کو بھی پوچھتے تھے، اور اسی طرح لوگوں سے نظر و نیاز چڑھاوے وصول کرتے تھے۔ ان کے ہاں ایک ہوتا ہے بپتسمہ۔ بپتسمہ کیا ہوتا تھا؟ پادریوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی بندہ عیسائیت قبول کرے گا، اس کی پہلی اور
گناہوں سے آلودہ ہے، وہ بڑا گناہ گار ہے، عیسائیت میں آنے سے پہلے اس کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ جتنے بھی اس کے جرائم ہیں، وہ ڈاکے ڈالتا ہے، وہ لوگوں کو لوٹتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ انہوں نے ایک بنایا تھا بپتسمہ۔ پانی میں نہلاتے یا اس کے اوپر پانی گرا دیتے، پورا نہلا کے کہتے اب تم پاک صاف ہو گئے ہو، اس کے بدلے میں جتنے بھی پیسے ان سے مانگتے ہیں ان کو عطا کرتے۔ یہ صدقہ اور یہ خیرات، غریبوں کی مدد کرنا، یہ عیسائیوں کے پورا اس کا نظام اور سسٹم تھا۔ لیکن کسی بھی جگہ پر کوئی حکمران بنانا، کوئی ریاست بنانی ہو، اس ریاست کا بادشاہ اس وقت تک بادشاہ نہیں بن سکتا تھا جب تک کہ عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ پاپائے روم کی طرف سے منظوری نہ ہو جاتی۔ جو بھی ریاست کا بادشاہ بنتا وہ پھر اپنے خزانے بننے کے لیے اپنی بادشاہت، اپنی فوج رکھتا تھا، اور اس کے لیے وہ لوگوں کے اوپر ٹیکس لگاتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کا ٹیکس، تجارت کرنے کا ٹیکس، دکان کا ٹیکس، کسی بچے کی پیدائش ہونے اس پہ ٹیکس، انہوں نے کھیتی باڑی کی ہے تو ہر فصل پہ ٹیکس ہوتا تھا۔ ہر اتنے ٹیکس لگاتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ چیخ اٹھتے تھے۔ اب عوام دو پارٹوں میں پس رہی تھی، ایک طرف جو پادری ہوتے تھے، جو ان کے مذہبی لیڈر ہوتے تھے، رہنما ہوتے تھے، وہ مذہب کے نام پر، کبھی گناہوں کی معافی کے نام پر، کبھی ان کے صدقے کے نام پر ان سے وہ پیسے زبردستی لیتے تھے۔ کوئی بندہ اگر پیسے نہیں دیتا تھا، اکیلے مولوی کی بات سن کے کون کسی کی سنتا ہے، کون مانتا ہے؟ تو روم کے اندر عیسائیوں کو جب بھی بدماشوں کی ضرورت پیش آتی تو بادشاہ سے کہتے، بادشاہ جو ہے وہ اپنے فوجی کو ان کے حوالے کر دیتے، تو یہ زبردستی لوگوں سے صدقہ و خیرات، زکات یہ ان سے چھین لیتے تھے۔ اس سارے ظلم کے اندر اگر کوئی مظلوم تھا، کوئی ظلم کی چکی میں پس رہا تھا، تو وہ پبلک اور عام عوام تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان سے کہا گیا کہ یہ جو انہوں نے اقتدار اور مذہب کا آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، یہ جو پاپائیت قائم کی ہوئی ہے، جو ان کی جو تھیوکریسی ہے، اس کو ختم کر کے یہاں پر دین اسلام کو غالب کر۔ تو بادشاہ سمجھتا تھا کہ جب تک پاپائے روم کی تائید نہ مل جائے، اس کی میرے ساتھ سفارش نہ ہو، میرے ساتھ کھڑا نہ ہو، لوگ میری بادشاہ کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب اگر دین اسلام کو غالب کرنا اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، لوگوں کو مسجد بنانے کی اجازت مل جائے، یا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ لوگ زکات، خیرات، حج، عمرہ اس کی آزادی مل جائے، کہا کہ اس کے لیے بھی بھیجا۔ یہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا، مکہ میں حج بھی ہوتا تھا، عمرے بھی ہوتے تھے، قربانیاں بھی ہوتی تھی، تو آخر وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا؟ وہ یہ تھا کہ ان اقیم الدین، آپ کا پورا جو نظام زندگی ہے اس کے اوپر آپ نے دین کو غالب کرنا۔ پورا نظام زندگی، کوڈ آف لائف کیا ہے؟ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ تو جتنے بھی آپ نے خاندانی مسائل ہیں، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ایک مرد اور ایک عورت آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک خاندان بنتا ہے، مختلف خاندان جب جمع ہوتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو لوگوں کی ایک دوسرے کے اوپر حقوق بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی باپ ہے،
کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیوی ہے، تو یہ سارے اپنے اپنے حقوق رکھتے ہیں۔ پھر وہ آپس میں جو معاشرہ ہوتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ لوگوں کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بناتا ہے، کوئی کپڑے تیار کرتا ہے، کوئی جوتے تیار کرتا ہے، کوئی ان کے لیے مکانات تعمیر کرتا ہے۔ ہر ایک الگ الگ پیشہ، الگ الگ جو کیٹیگریز ہیں وہ تیار ہوتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جتنے بھی اس کی زندگی کے شعبے ہیں، آپ نے تجارت کرنی ہے، آپ نے زراعت کرنی ہے، آپ نے کھیتی باڑی کرنی ہے، آپ نے آپس میں رشتے ناطے کرنے ہیں، جس طرح بھی آپ نے زندگی گزارنی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے دیکھنا ہے اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے۔ آزادانہ طور پر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی بھی لڑکا اٹھے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ وہ اپنا تعلق جوڑ لے، کوئی بھی مرد اٹھے تو کسی بھی عورت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے۔ کہا کہ بغیر نکاح کے کوئی تعلق جوڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی طرح کہا کہ آپ نے جب دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو آپ نے سچا اور سچا سودا کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، کسی کو آپ نے لالچ دے کر اس کا حق نہیں مارنا، جو جیسا ہے ویسا پورے ایک ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طرح حقوق کا مسائل آتے ہیں، کوئی کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے، کہتا ہے میرے بچے ہیں، کوئی کسی کو غلام بنا لیتا ہے، کہتا ہے میری نوکری کرو ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انسان کو اغوا کرتے ہیں اور پھر انسان کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ انسان اپنے جتھے بنا کے، اپنی فوجیں بنا کے عام پبلک اور عام انسانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آگے بادشاہ کو سجدے کریں، بادشاہ کی خدمت کریں۔ یہ جو انسان کی حکومت انسانوں کے اوپر، انسان کا اقتدار انسانوں کے اوپر، انسان کا ظلم انسانوں کے اوپر، اللہ رب العالمین نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس اقتدار کو ختم کرنے کے لیے سب سے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کسی کا نظام نہیں چلے گا، کسی کی حکومت نہیں چلے گی، کسی کا اقتدار نہیں چلے گا، کسی کا قانون نہیں چلے گا، قانون چلے گا صرف اللہ رب العالمین کا چلے گا، حکومت ہوگی صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت قائم ہوگی۔ اور اس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے یظہرہ علی الدین کلہ، باقی جتنے بھی نظام زندگی ہیں، عیسائیوں کا طریقہ ہو، یہودیوں کا طریقہ ہو، اور مشرکین کا طریقہ ہو، ہندوؤں کا طریقہ ہو، سارے طریقے ختم، طریقہ چلے گا تو صرف اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ کہا کہ اسی چیز کا نام ہے دین اسلام۔ وہ کہا مسلمانوں سے بھی کہا کہ آپ یہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہ دیکھیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آؤ تو تم بڑے مہذب بن جاؤ اور تم جہاں اپنی سوالیں بھی اونچی کر لو اور داڑھی بھی رکھ لو اور مسجد سے باہر جاؤ تم گالی گلوچ شروع کر دو، لوگوں کے اوپر ظلم کرو، لوگوں کے حق مانو۔ کہا کیسا ہے؟ اسلام میں مکمل داخل ہونا ہوگا۔ آپ جس اللہ کی بات مسجد کے اندر مانتے ہیں اسی رب کا حکم آپ بازار میں بھی مانیں گے، اسی رب کا حکم آپ اقتدار میں بھی مانیں گے، اسی رب کا حکم آپ کی عدالتوں میں بھی چلے گا، ہر جگہ پر رب کا حکم چلے گا، تو پھر یہ دین اسلام غالب آئے گا۔ یہ وہ بات تھی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ اور یہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، جب ایران کو فتح کر رہے تھے، رستم ایران اپنی فوجیں لے کے میدان میں آ گیا، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے، تو انہوں نے کہا، یہ طریقہ تھا ان کا، آپ جب بھی کسی بستی کے اوپر حملہ کرتے اور وہاں پر
اسلام کے لیے اپنے مبلغین بھیجتے اور وہ رکاوٹ بنتے تو آپ 3 آپشن کو دیتے تھے. پہلا یہ ہوتا تھا کہ تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو، کلمہ شہادت پڑھ لو اور اسلام کی حکومت، اسلام کا اقتدار اس کو تسلیم کرو. اور اگر تم اسلام کو قبول نہیں کرتے، اسلام کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، تو دوسرا پھر کہتے تو پھر جزیہ دے دو، ہم آپ کی جان کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کے مال کی حفاظت بھی کریں گے، آپ کو مذہبی طور پر بھی آزادی ہے، چاہے تو عیسائی ہیں تو عیسائی رہیں، یہودی ہیں تو آپ اپنے مذہب پہ رہیں، ہندو ہیں تو اپنے مذہب پہ رہیں، ہم آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے. لیکن یہاں بازاروں میں ہمارا حکم چلے گا، اقتدار ہمارا ہوگا، عدالتیں ہماری ہوں گی، فوج ہماری ہوگی، پولیس ہماری ہوگی، پورا نظام میں حکومت جو ہے اسلام کا. اس کو تسلیم کر لیں اور جزیہ دینا شروع کر دیں. یہ زمانہ دینے کے بعد کہ اگر تم جزیہ دیتے ہو تو پھر بھی ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں. اور اگر وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے، جزیہ بھی نہیں دیتے، پھر کہتے کہ تمہارا اور فیصلہ، ہم تمہارا اور ہمارا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا. پھر آپ چڑھائی کرتے تھے. تو آپ نے اپنے سفیر کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے رستم ایران کے دربار میں. رستم ایران نے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لشکر کے سپاہ سالار نے اپنا سفیر بھیجا ہے، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس نے سوچا کہ یہ عرب کے بدو دیہاتی لوگ آئے ہیں تو ان کو میں اپنے ٹھاٹ باٹ دکھاؤں گا، اپنی طاقت و قوت دکھاؤں گا تو یہ یہی کریں گے، میرے سامنے بھاگ لیں گے. جب اسے پتا چلا کہ سفیر آ رہا ہے، اس نے فوراً دربار لگا دیا، کارپٹ بچھا دیے گئے، دائیں بائیں فوجیں وہ اسلحہ لے کے کھڑی ہو گئی. پورا ایک نظام اس نے ترتیب دے کے اس کے بعد کہا ٹھیک ہے بلاؤ سفیر کو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کا سفیر غالباً حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، وہ آئے. یہ درباری ٹھاٹ باٹ، یہ اسلحہ، یہ فوجیں اور یہ کارپٹ اور یہ اس کا 2 تکیہ، انہوں نے اس کے اوپر نظر نہیں ڈالی، ہاتھ میں نیزہ لیا اور وہ ان کے کارپٹ کے اندر سوراخ کرتے ہوئے، چھید کرتے ہوئے وہ آگے بڑھے. فوجی دیکھ کر حیران، بڑے بڑے کمانڈر دیکھ کر حیران کہ یہ عرب کا مجاہد جسم کے اوپر نہ کوئی اعلیٰ قسم کا کوئی لباس ہے، آپ بڑے پرانے کپڑے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ بڑی جرت ہے. وہ آئے اور رستم ایران کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے اسلامی لشکر کے سربراہ نے بھیجا ہے، یا تو اسلام قبول کر لو، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، یا پھر جزیہ دینا قبول کرو، یا پھر آپ کا اور ہمارا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا. رستم ایران سن کے حیران پریشان، کہتے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، بڑے بڑے رومی بھی ان کے مقابلے میں آئے ہیں، ان کی بھی جرت نہیں ہوئی، وہ بھی درمیان میں آ کے بالکل وہ جو شاہی آداب ہوتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، اس نے نہ آداب کا خیال کیا، کچھ بھی نہیں. تو بڑے غصے سے کھڑے ہو کہا بدو عرب کی بکریاں چرانے والوں، تمہارے اندر اتنی جرت اور یہ کہاں سے آ گئی؟ تم یہاں ہمارے علاقے میں آئے کیا لینے ہو؟ کیا لینے آئے ہیں؟ اگر تمہیں کوئی ریاست چاہیے تو ہم چھوٹی سی ریاست آپ کو دے دیتے ہیں، اگر تمہیں کوئی مال و دولت چاہیے تو وہ بھی تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن تم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ جو عام انسان ہیں جن کو تم نے اپنا غلام اور اپنے بندے بنائے ہوئے ہیں اور یہ سارے تمہارے سامنے سجدہ ریز ہیں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں دے دیں. یہ سارے کس کے غلام نہیں ہیں، یہ سارے اللہ کے غلام ہیں، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، صرف اللہ کی بات مانے، کسی اور کی بات نہ مانے. اسی طرح کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا
اور قرآن پاک میں بھی اس کی تائید ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کا واحد مقصد لوگوں کی بندگی سے نکال کے ایک اللہ کی بندگی میں دے دیں. یہ کام ہوگا تو دین اسلام غالب آئے گا. یہ کام ہوگا تو اللہ کے پیارے حبیب کے آنے کا مقصد پورا ہوگا. وہ جو کہا گیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سارے دین کے اوپر غالب کرنا ہے، تو یہی مقصد تھا. اور علامہ اقبال نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. صرف نمازیں پڑھنا، سجدے کرنا، مسجد بنانا یہ اسلام کا مقصد ہے نہیں. اسلام کا اصل مقصد اللہ کی حکومت ہے. زمین اللہ کی، حکومت بھی اللہ کی ہوگی، بندے اللہ کے ہیں، ان کے اوپر حکمرانی بھی اللہ کی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ